عثمان اطاری مدنی قافلہ بارہمہ میں امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ یا سیدی کہ اگر کسی کا کوئی جانور وغیرہ مر جائے اور پھر وہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری گناہوں کا ہی نتیجہ ہے یا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پریشانی دور کی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش سے مغفرت سے دعا فرما دیں۔ جانور پالتو مر گیا غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں، کیا اس سے یہ گھر والے کہتے ہیں ہمارے گناہ تھے اور ہمارے مصیبت ہم سے اس جانور کی وجہ سے دور ہو گئی۔ ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ مصیبت دور ہو گئی، البتہ یہ کہ جو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان تو وہ مطلب بندے کو اس پر ثواب ملتا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، بیماری آئی، پریشانی آئی، صبر کرے تو اس پر بہت اجر بھی ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ کہ اس سے مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، جیسے سفید مرغ کے بارے میں حدیث پاک میں، ہر جانور کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سفید مرغ کی ہے اور بھی ہے ایک دو جانوروں کا تذکرہ حدیثوں میں۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ نیت کی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں کروں گا۔ اب جیسے عرب امارات میں ایک دن روزہ قبل ہے، یہاں پہ ہم مثال کے طور پر یہاں پہ 20واں روزہ ہے تو پاکستان میں 19واں روزہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے پورے 20 روزے رکھ کے کراچی میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں پر 11 روزے اور رکھنے پڑیں گے، تو ٹوٹل 31 روزے ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک روزہ ادھر چھوڑ دینا چاہیے یا وہی پورے ادھر 20 رکھ کے پھر پاکستان آ کے 11 روزے رکھنے ہیں تو ٹوٹل 31 ہو جائیں گے؟ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں عید کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہنچیں گے تو ان کے 31 روزے ہو جائیں گے، 31۔ دن آئیں گے یہاں، جی نہیں، آئیں گے تو پہلے ہی، لیکن جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں 20واں ہوگا اور ان کا 21واں ہوگا۔ تو یوں یہ اگر یہاں پہ رمضان 30 دن کا ہے تو پھر اس صورت میں ان کے 31 روزے ہوں گے۔ پھر ان کا سنت اعتکاف کیسے ہوگا؟ سنت ہو جائے گا، یعنی وہاں سے 20 کو یہاں آ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو جتنے جب بھی یہاں پر آئیں گے تو ان کو ایک روزہ زائد ان کے بقول مل رہا ہے۔ اگر 30 ہوتے ہیں یہاں پر تو 31 ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ عید بھی یہاں کرنی ہے جی یہاں والوں کے ساتھ۔ اور سنت اعتکاف ہے اگر یہ جیسے 21 تاریخ کو پہنچتے ہیں، 20 کو غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ پہنچ جائیں گے نا یہاں پر، یہاں تو ہوگا۔ آپ تو پہلے رہیں، یہ آپ پہلے رہیں، جلدی آ رہے ہیں۔ ہاں، مگر ان کا یہ ہے کہ اگر میں یہاں پورا وقت گزارتا ہوں تو اب یہاں جو سمجھ گیا۔ عید کا دن ہوگا تو ہمارا تو مطلب یہ یہاں جو 30واں روزہ ہوگا تو ہمارا تو 31واں ہوگا۔ جہاں وہاں والوں کے ساتھ روزہ تو رکھنا ہوگا۔ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظہیر احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ خیرات کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ مثلا کسی کا روزہ کھلوا دیا یا کل خوانی کر دی لیکن اس میں کوئی لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو، کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ میں حقدار کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ جو آپ نے صورت بتائی نا، کل خوانی میں خرچہ کر دیا یا کسی کو کھانا کھلا دیا، افطار کروا دی، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں تک لکھا ہے بہار شریف میں کہ اگر کوئی زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ کا کھانا دیا، کھانا دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، کھانا دیا اور کہا کہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کو دے دیا، مالک کر دیا، اب کھائے، بیچے، کسی کو دے دے، جو چاہے کرے تو زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب او علی محمد۔ خوف خدا سے انسان کے جو آنسو بہتے ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں، جیسے یہ سنا ہے کہ وہ زمین بھی اس کی جو ہے نا گواہی دیتی ہے قیامت کے دن پہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ زمین گواہی دے گی؟ اگر وہ اوپر چھت پر آدمی ہے، وہ چھت پہ گرتے ہیں تو کیا وہ فرش یا کوئی جگہ کپڑے وغیرہ کے اوپر وہ بھی گواہی دے گی ان کی؟
یعنی ان کا کہنا ہے کہ خوف خدا کی بنیاد پر. جی سمجھیے تبھی جب آپ گواہی دیں گے وہاں سے. آنسو کا تو واللہ اعلم اتنا ہے کہ زمین تو گواہی دے گی، یوم اذن تحدث اخبارها. آنسو گرے یا نہ گرے، جی وہ تو وہاں جو انہوں نے عبادت عمل کیے. کہ خوف خدا میں رونا یہ بھی ثواب کا کام ہے، عبادت ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے اور ریا اور دکھاوے کے لیے نہ ہو تو اس کی تو گواہی دے گی. اس زمین کے یہاں نے نماز پڑھی تھی، یہاں اس نے کوئی نیک کام کیا تھا، لیکن آنسو گرا اس کی گواہی اللہ بہتر جانے. کوئی اس کے سراحت پڑھی نہیں. البتہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی چھت پر سجدے میں رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ وہ قریبی پرنالے سے آنسو بہے اور کسی گزرنے والے پر گرے. تو اس گزرنے والے شخص نے آواز دی کہ بھائی یہ پانی کیسا ہے، پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ یہ ذرا آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر لینا، کیونکہ ایک گناہ گار کے گندے آنسو ہیں. انہوں نے عاجزی کی کہ گناہ کی وجہ سے یہ نکلے ہوئے آنسو ہیں، گناہ کے خوف میں، تو ذرا اپنے کپڑے پاک کر لینا. یہ خیر ان کی عاجزی تھی. آنسو تو گناہ گار کے ہوں یا نیکوکار کے ہوں ویسے ناپاک نہیں ہوتے. ہاں دکھتی آنکھ سے جو آنسو باوجہ مرض نکلتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں. دکھتی آنکھ سے بھی ویسے جو آنسو نکلتے ہیں، جیسے خوف خدا میں رویا، مثلا عشق رسول میں رویا نعت شریف سن کر، تو اس طرح کے آنسو، یا غم سے رویا، تو یہ اب جو آنسو دکھتی آنکھ سے بھی نکلے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. دکھتی آنکھوں سے وہ آنسو دکھتی آنکھ سے نکلنے والے وہ آنسو جو مرض کی وجہ سے نکلے وہ ناپاک ہے، وضو بھی توڑ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عدنان چشتی ہے، میں چشتیاں شریف سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو گندم اپنے گھر کے استعمال کے لیے بوئی جاتی ہے کیا اس پر عشر ہوگا؟ بہار شریف میں لکھا ہے مکان یا مقبرے میں یعنی قبرستان میں جو پیداوار ہو اس میں نہ عشر ہے نہ خراج. تو آپ نے جو سوال کیا اس کے مطابق اس میں عشر نہیں ہے. اور آپ چشتیاں کی وجہ سے اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، تو کل بھی یہ سوال چلا تھا، کل بولنا رہ گیا. چشتیاں کی نسبت سے اگر چشتی کہتے ہیں تو پھر چشتی نہیں کہلاتے چشتیاں والے، بلکہ چشتی وہ کہلاتے ہیں جو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھتا ہو، وہ جسم میں بھی صحیح ہو اور صحت میں بھی صحیح ہو، وہ روزے نہیں رکھتے، انہیں ترغیب بھی دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں روزے رکھنے کی طرف کس طرح لایا جائے. اگر جھوٹے بہانے کرتے واقعی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھایا جائے ان کو، روزے کے فضائل بیان کیے جائیں، نہ رکھنا یہ گناہ ہے، جہنم کا عذاب اس پر ہوگا، یہ ان کو سمجھایا جائے. فیضان رمضان میں اس طرح کے مواد موجود ہے کہ جس کو پڑھ کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے. محبت سے پیار سے سمجھائیں گے تو کئی ایسے بے روزے دار روزے رکھنا شروع کر دیتے ہوں گے. کئی بے نمازی سمجھانے سے نمازی تو بن ہی جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اگر کل تک بے نمازی تھی تو اب ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں. رمضان میں اعتکاف میں اگر تہجد پڑھتے ہیں. خود اپنے انٹرویو میں بولتے ہیں کہ ہم تو پہلے روزے بھی نہیں رکھتے تھے، یہاں کا روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں. کبھی تراویح ایسا بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، یا اس طرح کے بھی کبھی اکا دکا آ جاتے ہیں کہ یہاں آ کر ہم نماز روزے کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ بھی نمازیں پڑھتے رہیں گے. اس طرح یہ ماحول کی برکت کے یہاں سمجھایا جاتا ہے. ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، طنز کریں گے تو پھر وہ ضد بڑھے گی اور نیکی کی طرف آنا پھر اور دشوار ہو جائے گا. تو نیکی کی دعوت آپ کو پیار سے، محبت سے اور
थपकार कर देनी है, धुतकार कर नहीं देनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि बदबू वाले पानी से वुजू हो जाएगा? बदबू किस वजह से, अगर वैसे ही बदबू बाज़ हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वुजू हो जाएगा। पानी में ऐसी कैफियत पानी की हो जाए, वो पाक लेकिन ऐसी कैफियत हो जाए कि उसका नाम बदल जाए, अब उसको पानी कोई ना कहे। जैसे कि पानी में अब नीले पीले शरबत जो बाजार के आमतौर पे मिलते हैं, तो थोड़ा सा भी डालो तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है पानी का। तो अब इसको पानी नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे शरबत है। तो जो अगर ये इसका नाम शरबत हो गया और ये शरबत हो गया तो अब इससे वुजू नहीं होगा। इसी तरह पानी में दूध थोड़ा मिला लिया कि ये कलर इसका सफेद हो गया, तो अब ये कि ये पानी नहीं रहता, इसको छाछ बोलते हैं, इसका नाम छाछ हो गया। तो ऐसी सूरत में जब ये छाछ हो गया तो अब इससे वुजू नहीं हो सकता। वुजू के लिए पानी होना ये जरूरी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पानी में कोलतार पड़ गया जिससे उसमें सख्त बदबू आ गई मगर गाढ़ा ना हो गया, इससे वुजू जायज है। फतावा ज़ैनिया में सवाल किया गया कि वो पानी जिसकी बू कोलतार की वजह से मुतगय्यर हो गई, यानी चेंज हो गई, मुतगय्यर हो गई, क्या उससे वुजू जायज है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अक़ूल यानी मैं कहता हूं, मगर बवजह खुब्स रायहा यानी कि गंदी तब्दीली, गंदी बदबू मकरूह होना चाहिए, खुसूसन अगर उसकी बदबू नमाज में बाकी रहे कि बाइस कराहत तहरीमी होगी। नमाज में भी अगर उसकी पानी की बदबू बाकी रहे तो अब ये कि नमाज जो है ये मकरूह तहरीमी हो जाएगी। पानी की वजह से हो या किसी वजह से भी हो, कपड़ों में बदबू है, मुंह में बदबू है तो नमाज मकरूह तहरीमी।